الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین و حضرات، آئیے دین سیکھیے پروگرام میں میں ہوں محمد حسین سردار۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خلیفہ بلا فصل، نبی علیہ السلام کے ہم اثر، آپ کے حضر اور سفر کے ساتھی، آپ کے غار کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے سب سے پہلے آخری زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں بالاتفاق، اور جیسے اللہ رب العزت نے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، ویسے ہی تمام صحابہ جنتی ہونے کے باوجود بھی ان تمام میں سے جو مقام اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو دیا ہے وہ باقی صحابہ کو نہیں دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کو صحابی اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ہمارے اسی موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے آج کے ہمارے اس پروگرام میں میرے دو مشائخ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ایک فضیلت الشیخ مولانا محمد افضل مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو مدینہ منورہ سے پڑھ کر آئے ہیں اور کلیہ دارالقرآن والحدیث کے سینئر اساتذہ میں سے ہیں، اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ شیخ شاہد عزیزم صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ بھی مدینہ طیبہ سے پڑھ کر ماشاءاللہ آئے ہیں اور اسی مدرسہ دارالقرآن کے اندر جو ہے یہ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ہم ان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور جو ہے ان کی خلافت کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے نالج کے اندر کچھ اضافہ ہو سکے۔ میرا پہلا سوال شیخ شاہد صاحب سے ہے کہ شیخ صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں، آپ کے مقام کے بارے میں، آپ کی رفعت اور بلندی کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں تمام اہل سنہ والجماعت جو جانتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ایک محبت کی مثال جس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، ان کی کوئی ایسی مثال آپ بیان کریں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے، ہمارے ایمان میں تازگی آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شکراً بارک اللہ فیک۔ جیسا کہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث مبارکہ میں ان کا بہت شان، مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، اور علماء اہل سنہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ ہیں، اور اس حوالے سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ قرآن و احادیث کی ادلہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ظاہری طور پہ تو نہیں، برکیف یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر کی محبت کے حوالے سے کوئی قصہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی محبت میں گزری ہے۔ ان کی زندگی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ تو انہی واقعات میں سے میں ایک واقعہ آپ احباب کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر، آپ نے بزرگوں کو تکلیف دی، آپ ہمیں کہتے ہم ان کے پاس جاتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس لایا جائے، ہم آپ کے پاس آئیں۔ تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ آپ کا باپ مسلمان ہو گیا، جہنم سے آزاد ہو گیا، اللہ نے جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا باپ جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے، اگر اس جگہ پہ آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ زیادہ خوشی ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی محبت اسی چیز میں تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، اور اسی چیز پہ وہ خوش ہوتے تھے۔ اس طرح کے اور یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال آپ کا مال ہے، تو جہاں آپ چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔